بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ آج ہم سلسلہ نامیر کے اندر سبق نمبر 27 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے فعل مضارع کے اعراب کو پڑھا کہ فعل مضارع کے اعراب 3 ہیں: رفع، نصب اور جزم، اور اقسام اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی 4 قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ہم نے پڑھی صحیح ہو، اور صحیح کا معنی یہ تھا، نحویوں کے نزدیک صحیح اس کلمہ کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اور یہ بات ہم نے پہلے بھی بتائی تھی کہ صرفیوں کے نزدیک صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے فاء عین لام کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو، تضعیف نہ ہو، لیکن نحویوں کے نزدیک صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ اب صحیح اس سے مراد جو تثنیہ اور جمع اور واحد مؤنث مخاطب بھی نہ ہو۔ دوسری قسم ہے مفرد، ناقص واوی یا ناقص یائی۔ اس کے اندر بھی یہ شرط تھی کہ تثنیہ بھی نہ ہو، جمع بھی نہ ہو، واحد مؤنث مخاطب بھی نہ ہو، اور اس کا اعراب انہوں نے بیان کیا کہ رفع ساز ضمہ تقدیری کے و یغزو و یرمی، اور حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ، حالت جزمی حذف علاماتی ہے، جیسے و یغزو و یرمی، لن یغزو لن یرمی، لم یغزو لم یرمی۔ ناقص سلفی تیسری قسم تھی، اور اس کے اندر بھی شرط یہ تھی کہ تثنیہ بھی نہ ہو، جمع بھی نہ ہو، اور واحد مؤنث مخاطب بھی نہ ہو، جیسے یرضا۔ تو اس کا اعراب بیان کیا تھا کہ حالت رفع ضمہ تقدیری سے آتی ہے، اور حالت نصبی فتح تقدیری سے، اور حالت جزمی بحذف لام آتی ہے، جیسے ہوا یرضا، لن یرضا، لم یرضا۔ آج اس مضارع کی چوتھی قسم ہے، اور چوتھی قسم کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ صحیح جو پہلی قسم ہے اس میں سے جو حصے رہ گئے، جیسے تثنیہ، جمع، واحد مؤنث مخاطب، اب وہ کلمہ چاہے صحیح ہو یا غیر صحیح ہو، غیر صحیح کے اندر معطل الفی، واوی، یائی، یعنی ناقص واوی یائی، تینوں قسمیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے اندر بھی جیسے پہلے صحیح اور غیر صحیح کے اندر یہ کہا کہ تثنیہ نہ ہو، جمع نہ ہو، واحد مؤنث مخاطب نہ ہو، تو اب ان تمام اقسام میں سے تثنیہ، جمع اور واحد مؤنث مخاطب کو نکال کر الگ سے مضارع کی چوتھی قسم بیان کی ہے۔ تو مضارع کی چوتھی قسم یہی ہے کہ تثنیہ ہو، جمع ہو، واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہو، چاہے وہ کلمات صحیح ہوں یا غیر صحیح ہوں۔ اس کی مثال جیسے یضربان، یضربون، تضربین۔ یضربان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یضربون یہ جمع کا صیغہ ہے، تضربین واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو ان کا جو اعراب ہے، ان تمام اقسام کا اعراب ایک ہی ہے کہ حالت رفع بثبوت نون آتی ہے، یعنی اس بات نون کے ساتھ ان تمام تر کلمات کے اندر جو حالت رفع بنے گی، اس کے اندر جو نون تثنیہ کا ہوگا یا نون جمع کا ہوگا جو واحد مؤنث کا ہے، وہ برقرار رہے گا، باقی رہے گا، اور حالت نصبی اور حالت جزمی کے اندر تمام ترصیغوں کے اندر جو نون اعرابی ہے وہ گر جائے گا۔ جس وجہ سے کہتے ہیں اس کی حالت رفع اس بات نون کے ساتھ آتی ہے، اور حالت نصبی اور حالت جزمی بحذف نون آتی ہے۔ ان سب کی مثالوں کے اندر جو صحیح کلمہ ہے اس کی مثال تثنیہ کی علیحدہ دی ہے، جمع کی علیحدہ دی ہے، واحد مؤنث مخاطب کی علیحدہ۔ جیسے تثنیہ کی مثال ہما یضربان،
چونکہ یہ کلمہ اگرچہ صحیح ہے لیکن یہ تثنیہ ہے، تو اس کی حالت نسبی یضربان اور اسی طرح یغزوان یہ معطل واوی ہے، ناقص واوی، یرمیان یہ ناقص یائی ہے، یرضیان یہ ناقص الفی ہے۔ ان تثنیہ کے صیغوں کو سب کو اکٹھا ذکر کر کے بیان کر دیا، ہما یضربان، یغزوان، یرمیان، یرضیان۔ اور جمع مذکر کے اندر ہم کہیں گے ہم یضربون، یغزون، یرمون، یرضون۔ اور واحد مؤنث حاضر کے اندر انت تضربین، تغزین، ترضین، ترمین، ترضین۔ اب یہ سب کے سب اس بات نون کے ساتھ ہیں۔ اور حالت نسبی اور حالت جزمی میں بحذف نون آتا ہے، جیسے تثنیہ میں تو کہے گا لن یضربا، لن یغزوا، لن یرمیا، لن یرضیا، لم یضربا، لم یغزوا، لم یرمیا، لم یرضیا۔ یہ حالت نسبی اور حالت جزمی میں یہ تثنیہ کے صیغے ہیں، اور تثنیہ کے صیغے کے اندر سب اسقاط نون کے ساتھ ہیں۔ جمع کی مثال جیسے لن یضربو، لن یغزو، لن یرمو اور لن یرضو، یہ سب کے سب جمع کے اسقاط نون کے ساتھ آئے ہیں۔ اور حالت جزم میں بھی اسی طریقے سے آئے گی، لم یضربو، لم یغزو، لم یرمو، لم یرضو۔ واحد مؤنث مخاطب کے صیغے کے اندر بھی نون اعرابی جب وہ گر جائے گا اسقاط نون کے ساتھ آئے گی، جیسے لن تضربی، لن تغزی، لن ترمی، لن ترضی۔ لم تضربی، لم تغزی، لم ترمی اور لم ترضی، اس سب کے اندر جو حالت رفعی ہے وہ اسقاط نون کے ساتھ آئی ہے، اور حالت نصب اور حالت جزم جو ہے وہ اسقاط نون کے ساتھ ہے۔ اس طرح آج ہم کتاب کے اعتبار سے جو سبق نمبر ہمارا 8واں ہے الحمدللہ وہ آج مکمل ہو گیا ہے، اور باقی سوالات ہیں، آپ نے خود اس کے اندر کوشش کرنی ہے، ان سوالات کو حل کرنا ہے اور ان کے جوابات دینے ہیں، اور ان کے اندر جو اغلاط ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کو صحیح کر دیں گے۔ پہلا سوال یہ کہ فعل مضارع کے کتنے اعراب ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ فعل مضارع کے اعراب وہ آپ خود مجھے بیان کر کے سوالات کے جوابات کے اندر بیان کریں گے۔ اقسام اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی کتنی قسمیں ہیں یہ بھی آپ نے بیان کرنا ہے، اور درج ذیل افعال مضارع کے اعراب بیان کیجیے اور بتائیے کہ یہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی کون کون سی قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے صیغہ ہے امدح یا لم یفتح، لن یفعل، ہوا یغزو، لم یرم، ہوا یمضی، لن یمشی، تنسرنا، لم یغزو، لن یدعو، ہیا ترمی، لم یکتبو۔ یہ صیغے ہیں، یہ کتاب سے آپ دے کر اس میں سے آپ نے ہر ایک کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ فعل مضارع کی پہلی قسم ہے یا فعل مضارع کی دوسری قسم ہے، تیسری قسم ہے۔ پہلی قسم ہے تو اس کا اعراب پہلی قسم کا مکمل اعراب بیان کرنا ہے، اور پھر یہاں صیغوں کو دے کر کہ یہ مضارع کی کون سی قسم بنے گی اور اس کا کون سا اعراب بنتا ہے۔ تو آج الحمدللہ ہمارا کتاب کے اعتبار سے سبق نمبر 8 ہے، ویسے سبق نمبر 27 ہے۔ اللہ پاک کے عطا کردہ توفیق سے آج یہ ہمارا مکمل ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسے پڑھنے، سمجھنے اور اسے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔